پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، اور فرمایا کہ اللہ ان کو نور کے بلند ممبروں پر بٹھائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو اللہ کا پیارا بندہ بناتے تھے اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ کا پیارا بندہ بناتے تھے، اللہ کا محبوب بناتے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کر کے اور برے کاموں سے روک کر اللہ کا محبوب بنا دیتے تھے۔ یعنی کہ عام بندہ جو ایک فقط مسلمان ہے، ہمارے ہاں تو یہ تصور کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ سوچا جاتا ہے کہ دین کی بات کرنا، نیکی کی بات کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرے گا بروز قیامت اللہ کے انبیاء اور شہداء بھی اس کے مقام پر رشک فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اس حدیث کے مطابق جو شخص لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، نیک کام کی طرف ترغیب دلاتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، تو وہ عمل کرنے والا شخص، وہ اس کی بات ماننے والا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جو شخص خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو اللہ کا محبوب بھی بناتا رہے، تو اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ہوگا، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا حقدار ہوگا، انعام کا حقدار ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں سب کو نماز کی تلقین کریں، اور اگر آپ جو وہ قرآن مجید آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس وقت ہو ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، ان کو قرآن مجید سکھائیں، اور ان کو تلقین کرتے رہیں کہ یہی اصل راستہ ہے، یہی اصل راستہ ہے، اور یہی اصل راستہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ لوگ آپ کی بات پر عمل کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں، اور جب وہ لوگ اللہ کی محبوب بن جائیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جو حدیث پاک میں بیان ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو افراد لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں بروز قیامت انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک فرمائیں گے۔ تو دین متین کی خدمت کرنا، دین متین کے راستے پر لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو چلانا، یہ کس قدر باعث سے جو ہے وہ عزت ہے، کس قدر جو ہے وہ خوش قسمتی کا راستہ ہے۔ ہماری مسجدوں میں آپ جا کر دیکھیں کہ ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی، لیکن اسی مسجد کے سامنے ہوٹل پر بیٹھے 50 بندے چائے پینے کے بعد جو ہے وہ 50 منٹ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اذان بھی ان کے سامنے ہوتی ہے، پھر نماز بھی ان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن وہاں سے گزر کر مسجد میں جانے والا جو شخص ہوتا ہے اکثر اوقات اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے 2 3 4 5 بندوں کا تو دوست ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ویسے اس دوست کو کہیں کہ مجھے جو ہے فلاں جگہ پہ کام سے جانا ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں گے، تو وہ ایک دم سے تیار ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات مانتا ہے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اسے کسی بھی کام کا بولتے ہیں تو وہ نہ نہیں کرتا۔ تو اگر اسے آپ نماز کا بولیں گے تو امید ہے کہ وہ کوئی بہانہ کرے گا، باقی کاموں میں تو چلا جاتا ہے، نماز کے لیے لوگ نہیں جا پاتے، تو بہانہ کرے گا، لیکن 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، لیکن وہ اندر ہی اندر شرمندہ ضرور ہوگا کہ مجھے یہ شخص نماز کا کہتا ہے اور میں نہیں جا پاتا، اور اس شرمندگی کی وجہ سے بسا اوقات لوگ تھوڑا ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا کم، یار اس کے پاس جاؤں گا تو یہ نماز کا ہی کہے گا، اس سے ملوں گا تو اس نے یہ باتیں شروع کرنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، وہ آپ کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ برا وہ خود ہی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کتنے دن سے وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نماز کو نہیں کیا، اب اگر ملوں گا تو کتنی شرمندگی ہوگی، وہ کہے گا کہ یار ابھی تک آپ نماز کو پڑھنا آپ نے شروع نہیں کی، تو وہ خود کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے خود کو لانے کے لائق نہیں سمجھ رہے ہوتے۔
تو اب ایک شخص خود کو شرمندہ سمجھ رہا ہے اور ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں کہ یار اس نے مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیا، میں نے اسے نماز کا کہا تھا۔ تو شرمندگی ایک بہت اچھی علامت ہے کہ آج وہ شرمندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کل کو نمازی بن جائے گا۔ تو آپ اس سے ملنے کی کوشش کریں، جب ملیں تو جو وہ سوچ رہا ہے ویسا نہ کریں۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کہے گا کہ یار آپ کو میں اتنی دفعہ کہا، آپ میں تو شرم ہی نہیں ہے، آپ بالکل ہی جو ہے وہ آپ نے مسجد کو چھوڑ دی ہے۔ وہ یہ اگر آپ سے جو ہے وہ توقع رکھ رہا ہے کہ اگر میں اس سے ملوں گا وہ یہ باتیں کرے گا، اس لیے وہ آپ سے ملنے سے کتراتا ہے، تو آپ اس سے دوبارہ ملیں اور ڈائریکٹ نماز کی بات ہی نہ کریں اور حال وغیرہ پوچھیں اور اس سے گپیں کریں، باتیں ماریں، جو بھی آپ کی طریقہ کار ہے بات کرنے کا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اسے نماز کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے بھاگے گا بھی نہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اور نمازی بھی بن جائے گا۔ لیکن کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو تصور ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ تو کبھی جمعے میں بھی نہیں آتا، اچھا یہ بندہ تو کبھی جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتا، اس کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ، اس کو وہ کیسے آئے گا میری نصیحت سے؟ تو نہ آئے۔ آپ کا کام جو ہے وہ اسے نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام جو ہے ان کو تلقین کرنا ہے، آپ کا کام بار بار محبت سے دعوت دینا ہے، بار بار آپ اس بار بار کو جتنا لمبا لے جائیں، یعنی کہ اس کا اختتام نہیں ہے۔ آپ جب تک ہیں آپ اپنے احباب کو، آپ اپنے دوستوں کو اللہ کے دین کی ترغیب دلاتے رہیں، نماز کی، قرآن کی، تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا یہ کام ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص شرابی ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شرابی ہے تو یار اس کو نماز کی دعوت کیا دیں گے، وہ تو شرابی ہے تو آئے گا ہی نہیں، تو آئے گا یا نہیں آئے گا اس سے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ہر شخص کو دعوت دینی ہے۔ کوئی بد اخلاق ہے اس کو بھی دعوت دیں، ہاں اس میں یہ ہے کہ جو شخص بد اخلاق ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا اچھے رویے کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے ان کے وہ بد اخلاقی کرے گا تو آگے سے اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں آگے سے تو پھر وہ کبھی بھی آپ کی طرف نہیں آئے گا، آپ کی بات کو نہیں سنے گا۔ لیکن اگر وہ بد اخلاقی کرتا ہے، آپ پھر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، تو وہ شخص بھی سوچنے پہ مجبور ہوگا، کیونکہ جو بد اخلاق شخص ہوتا ہے وہ اپنی باتیں جو اس نے کسی کے بارے میں بری کی ہوتی ہیں، کسی کو بے عزت کیا ہوتا ہے، کسی کو گالیاں دی ہوتی ہیں، اس کے بعد گھر میں وہ ضرور سوچتا ہے کہ میں نے آج فلاں فلاں کام کیا، آج اس شخص کو ایسا بے عزت کیا، تو اس پر وہ خوش، بظاہر خوش ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ خوش نہیں ہوتا۔ اگر سامنے والا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے تو اسے سمجھ آنے لگتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ بضد ہوتے ہیں اپنی بات پر کہ نہیں میں نے ایسا ہی رہنا ہے، میرے سب کو ٹھیک کر کے رکھنا ہے، میرے سب کے ساتھ ایسی بات کرنی ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ تو آپ بد اخلاق ہو یا کئی سالوں سے بے نمازی ہو، جو بھی ہو، یا جو ہے وہ کبھی نماز پڑھ دیتا ہو کبھی چھوڑ دیتا ہو، تو ہر شخص کو آپ دعوت دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک تو وہ دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ کے سارے دوست نمازی بن جائیں گے، آپ کے سارے جو ہے وہ رشتہ دار آپ کی طرح، اگر آپ نمازی ہیں تو وہ بھی نمازی بن جائیں گے، اور پھر آپ کو گناہوں پہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہ دوست ہی انسان، جو دوست ہوتے ہیں اگر وہ بے نمازی ان کے ساتھ انسان کہیں چلا جائے تو انسان بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ کہیں کھیل کود میں مصروف ہو جائے، کسی اور کام میں مصروف ہو جائے تو کہتے ہیں یار یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام ختم ہو جائے پھر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی نماز چھوٹتی ہے، انہوں نے تو پڑھنی نہیں ہوتی ہے، آپ کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو اب اگر آپ کا دوست ہی ایسا ہو کہ وہ بھی نمازی ہو آپ بھی نمازی ہیں، جب دونوں ہی نمازی ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی، آپ کی صحبت اچھی رہے گی، تو آپ کو دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اور آخرت میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو حدیث پاک میں بیان ہوا کہ آپ کا مقام انبیاء اور شہداء بھی دیکھ کر رشک فرمائیں گے کہ کاش کہ ایسا ہو ہمارے ساتھ بھی، ہمیں بھی جو ہے وہ یہ مقام ملے کہ ہم پر جو ہے وہ انبیاء اور شہداء رشک فرمائیں۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا کہ آپ جب نماز پڑھیں دوسروں کو نماز کی تلقین کریں، کسی کو بے حیائی میں ملوث دیکھیں تو پیار محبت سے اس کو سمجھائیں، کسی کو جو ہے وہ اور کسی دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ، غیبت، کسی بھی برائی میں ملوث دیکھیں، پیار محبت سے اس کی تلقین کریں کہ یہ برا راستہ ہے اور یہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی لوگ آپ کی بات سننے لگیں گے۔ زیادہ دیر نہیں لگتی، آپ کرتے رہیں، آپ مہینہ بھی اپنی اس عادت کو بنائیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ جا کے بیٹھیں اور بس دین کی باتیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کو مولوی پن کا ہیضہ ہو گیا ہے، اب جناب اس کے پاس بیٹھنا ہی فضول ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کے پاس بیٹھیں تو اگر آپ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ میں سے صرف 5-1 منٹ دین کی بات کریں، باقی 25 منٹ جو پہلے آپ باتیں کرتے رہیں وہی کریں۔ کہ اگر آپ نے 30 منٹ میں سے 25 منٹ دین کی باتیں کر دی تو اس شخص نے جو شخص عادی نہیں ہے سننے کا، تو وہ شخص بیزار ہو جائے گا اور آپ سے ملنا بھی اور آپ کو بیوقوف اور پاگل کہنا شروع کر دے گا، جی مولوی آ گئے تو دماغ ہی خراب کرتا رہے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا، جس طرح باقی کاموں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح دین کی تبلیغ کا، لوگوں کو نصیحت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ جب کسی کے پاس بیٹھیں، کسی صحبت میں، اپنے عزیز رشتہ دار کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ جتنی دیر بیٹھتے ہیں اس دیر سے حساب لگا لیں۔ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو آخری 10 منٹ آپ جو ہے تھوڑی دین کی باتیں کر لیں، اور اگر آپ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ بھی کافی ہے۔ 5 منٹ اگر آپ دین کی باتیں کریں گے، 25 منٹ آپ اس کے احوال پوچھیں گے، اس کی جو ہے وہ کاروبار کے حوالے سے بات کر لیں گے، اگر وہ کسی کھیل میں کسی چیز میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس کے بارے میں بات کر لیں گے، تو اس کو آپ اور اس میں جو گیپ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ آپ کو اپنا سمجھے گا۔ پھر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات پہ غور بھی کرتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ جاتے ہیں 30 منٹ دین کی بات کرتے ہیں، اس کے حال کا کچھ معلوم نہیں کرنا کہ وہ بیمار ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، اور یا پھر اس کے کاروبار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، جو اس کو چیزیں پسند اس کے بارے میں کوئی باتیں نہیں کی، تو وہ سمجھے گا کہ یار اس کا اور میرا ذہن بہت زیادہ مختلف ہے۔ تو وہ آپ سے جو ہے وہ یہ ملتے ہوئے یہ تصور کرے گا کہ میں مولوی صاحب سے مل رہا ہوں۔ اور عام طور پہ لوگ مولویوں سے بھاگتے ہیں۔ ہاں، اچھے مولوی ہوں جو واقعی جو ہے ان کو سمجھتے ہیں، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے ذہن، اور وہ لوگوں کو ذہن کے مطابق ان کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان سے تو کوئی نہیں بھاگتا، ان سے تو لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ ترستے ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے لوگ دکا شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری مجلسوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اچھے طریقے سے دین کی تبلیغ کرنا جان کے اور سمجھ گئے تو لوگ آپ سے دور بھاگنے کے بجائے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ سے محبت کریں گے، اور پھر ان کا جو میں نے پہلا فائدہ یہ بیان کیا کہ وہ لوگ ایک تو سارے آس پاس آپ کے اچھے لوگوں کی صحبت بن جائے گی، دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اس کام میں آپ کے مددگار بن جائیں گے۔ کہ آپ اکیلے تھے تو آپ جو ہے وہ دن میں 5 بندوں کو نماز کی دعوت دے سکتے تھے، لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو ہے وہ 10 بندے اور آ گئے تو اب آپ دن میں 50 بندوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ اسی طرح سے کہ پہلے آپ نے نماز کی دعوت دی، اب جس کو آپ نے نمازی بنایا وہ دوسروں کو نمازی بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، اب آپ کی آواز، آپ کا پیغام 50 بندوں تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں لفظ نمازی کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز ہی جو ہے وہ دین کا جز ہے، صرف نماز ہی نیکی کا کام ہے۔ یہاں پر آپ جو بھی برائی اپنے معاشرے میں دیکھیں، جو بھی آس پاس کسی برائی میں لوگوں کو ملوث دیکھیں، اس پر محبت سے، پیار سے لوگوں کو سمجھانے کی عادت اپنی بنائیں۔ صرف یہ نہیں کہ جو لوگ بے نمازی ہیں، جو نمازی ہے اس میں بھی تو برائی ہوتی ہے، اب اس میں تو کوئی اور برائی ہوتی ہے، تو اس کو بھی سمجھانا یہ ضروری ہے۔ اور ایک اور سب سے بڑا فائدہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا یہ ہے کہ جب انسان لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، اس کے اندر سے وہ برائیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور پھر آپ کو خود جھوٹ بولنے کا کوئی موقع ملے کہ وہاں پر جھوٹ ہی چلے گا، سچ بولیں گے تو مارے جائیں گے، سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا، تو اس پر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ ابھی تو تم نے درس دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ابھی تو تم نے لوگوں کو سمجھایا کہ جھوٹ کے یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، اللہ کی ناراضگی، آخرت کی بربادی،
اور اب آپ خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں. تو 100 میں سے 70 بار تو انسان پھر بولتے بولتے رک جاتا ہے، اور یہ پریکٹس چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ شخص جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے ایک بڑا فائدہ کہ آپ اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی اتباع سکھاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مکمل طور پہ دین پر جو ہے وہ چلنے کی جو ہے وہ آپ کو سعادت ملے گی، آپ کو توفیق ملے گی، آپ کو جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو مشکل تر لگتی ہیں یہ سب محبوب ہو جائیں گی، بہت آسان لگیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو دین متین کی محبت سکھانے، دین متین سے محبت کرنے کی توفیق